ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. وقت ہے قصص القرآن کا اور قصص القرآن میں ممتاز اسکالر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. بچے بھی موجود ہیں. آج کون سا واقعہ ہے جی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ واقعہ سنا رہا ہوں جس میں انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تاکہ سیدنا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور توجہ سے سنو بیٹا, ٹھیک ہے؟ آپ سے سنوں گا میں 10 دن کے بعد سارے واقعات. سناؤ گی؟ غور سے سن رہی ہو نا؟ چلو جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں, آج ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے ان کا ہم واقعہ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے مردہ چیزوں کو زندہ کیا, مردہ لوگوں کو زندہ کیا, اور کس طریقے سے انہوں نے مٹی سے جانور بنائے, پرندے بنائے, جیسے بناتے ہیں نا مٹی سے بناتے, اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگتا, یعنی جان ڈال دیتے. عیسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ آخری نبی ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں 550 برس کے بعد. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن پر کتاب اتری ہے, اس کا نام آپ کو معلوم ہے, انجیل. تو صاحب کتاب وہ رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عجیب طریقے سے ہوئی, اور اس طریقے سے کہ ہر کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ذریعے, اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. پھر وہ ابھی 30 سال کے تھے یا کسی روایت میں 40 سال کے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا, اور ابھی تک وہ زندہ ہیں, آسمان پر ہیں, اور ان کو ابھی موت نہیں ہے, ان کو خود موت نہیں آئی ابھی تک, وہ زندہ ہیں. حالانکہ جو بھی دنیا میں پیدا ہوگا, وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو, انسان ہو یا جاندار ہو, وہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو موت بھی آتی ہے, موت کا ذائقہ وہ چکھتا ہے, پھر وہ چلا جاتا ہے واپس. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کی پیدائش بھی عجیب ہے, اور جنہوں نے ابھی تک انتقال بھی نہیں کیا, اور وہ دوبارہ واپس بھی آئیں گے. ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت, یعنی قیامت سے پہلے واپس بھی آئیں گے, پھر آئیں گے, اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہی وہ آگے بڑھائیں گے. اس زمانے میں جو جانب عیسیٰ علیہ السلام تھے, یعنی آج سے 2000 برس پہلے کی بات ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو انتقال ہوئے یعنی دنیا سے غائب ہوئے جو ہے تقریباً 2000 برس ہو گئے, جب میں جادوگر بہت زیادہ تھے, اور وہ مختلف طریقے سے جادو دکھاتے تھے. ہوتا ہے نا جادو, آپ نے شاید کبھی دیکھا ہوگا, چیزوں کو غائب کر دیتے ہیں, بعض بعض چیزوں کو آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے نا کہ خود بخود کوئی چیز ہو گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بھی بہت اپنے عروج پر تھا. اللہ رب العزت جب نبی کو بھیجتا ہے دنیا میں, تو جیسے ماحول ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اس کو علم دیتا ہے, تاکہ وہ وہاں پر سب سے زیادہ علم کا مظاہرہ کر سکے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ وہ مٹی جو ہوتی نا, مٹی سے آپ نے برتن بناتے دیکھا ہو, کسی کو برتن بنے ہوئے ہوتے ہیں, مٹی سے آپ مورت بنا لیتے ہیں جانور کی, پرند کی. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی سب کے سامنے جاتے اور مٹی اٹھاتے, اور مٹی اٹھانے کے بعد اس کی ایک شکل بناتے اور پرندہ کی, اور پھونک مارتے, وہ اڑنے لگتے. لوگوں نے کہا کہ اچھا واقعی ایسا کرتا ہے, ایک چمگادڑ بنا کے دکھائیے. تو انہوں نے پھر ایک چمگادڑ یعنی مٹی لی, ایک شکل بنائی اس کی چمگادڑ جیسی, اور جب پھونک ماری اس کے اندر قم باذن اللہ فرمایا, تو وہ اڑنے لگی. لوگوں کو بہت حیرت ہوئی, لیکن لوگوں نے آپ کی بات کو یقین نہیں کیا, اور کہنے کہ نہیں آپ جادوگر ہیں, آپ بھی جادو کرتے ہیں, آپ بھی جادوگر ہیں. تو کہا میں جادو نہیں کرتا, میں تو اللہ کا نبی ہوں. اور آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جیسے پیدا ہوئے تھے کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو یعنی پیدائش سے ہی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. لیکن جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا. اس کے بعد اس زمانے میں ایک مرض ہوا, اور جس کو کہتے ہیں برس کا مرض. آپ دیکھو نا, بعض لوگوں کو سفید ہو جاتا ہے, پوری جلد سفید ہو جاتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں برس کا مرض ہو گیا اس کو. وہ جلد ہماری طرح ہوتی ہے, لیکن ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ وہ جلد اکھڑ جاتی ہے اور سفید جلد آ جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیونکہ زمانے میں حکمت بڑے اس پر تھی, حکیم لوگ ایک سے ایک بڑے حکیم وہاں موجود تھے جو لوگوں کا علاج کرتے تھے, لیکن نہ وہ برس کو صحیح کر پاتے تھے, اور نہ وہ کسی ایسے اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہو, جس کی پیدائشی آنکھیں نہیں ہوتی ہے نا, اس کو ہم پیدائشی نابینا کہتے ہیں,
اس کو آنکھیں دے سکیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ ان کے سامنے جب کوئی ایسا مریض آتا برس والا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے کچھ کلام پڑھتے اور وہ مرض بالکل ختم ہو جاتا، صحیح ہو جاتا. اسی طریقے سے اگر کوئی نابینا آتا جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، اور اس کی آپ آنکھوں میں کچھ پڑھ کر دم کرتے، وہ دیکھنے لگتا. اب اتنے معجزات دکھا دیے عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن لوگوں نے پھر بھی کہا کہ آپ جادو کریں، پھر بھی آپ جادو کریں. بھائی اب کیسے جادو کریں؟ اچھا یاد رکھیے کہ جادوگر جو ہے وہ کبھی کسی مردہ کو زندہ نہیں کرے گا. اگر کوئی مر جائے نا کوئی انسان، تو جادوگر کوئی دنیا کا اس کو زندہ نہیں کر سکتا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسے بہت سارے واقعات آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ایک مردہ لایا گیا، تقریباً کئی دن ہو چکے تھے اس کو، اور اس پر جب آپ نے کہا قم باذن اللہ، تو وہ مردہ کھڑا ہو گیا. تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ہاں انہوں نے اس طریقے سے کر دکھایا، لیکن پھر بھی لوگ جہنی ماننے والے نہیں مانتے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی 1000 برس پرانا ایک قبر پہ لے گئے لوگ، اور کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اس کو زندہ کر دیجئے. اب 1000 برس آپ سوچیے کتنا ٹائم ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اسی قبر پہ آپ نے کچھ پڑھا اور دم کیا تو وہ قبر میں سے باہر آ گئی، اور بالکل ویسے جیسے کہ تر و تازہ انسان. تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے مردوں کو جلایا نہیں، جلایا، یعنی مردوں کو زندہ کیا. تو یہ آپ کے بڑے معجزات میں سے ہے، اور ان کی وجہ سے ظاہر وجہ معجزات بڑھتے چلے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت ہوتی چلی گئی، تو لوگوں کے حسد بھی پیدا ہو گئے بہت زیادہ. اور انہوں نے حسد کی بنیاد پر، کچھ یہود تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی. تو انہوں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ ہم ان کو مار دیں، لیکن جس وقت مارنے کے لیے جس گھر میں جانا تھا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا آسمان پر زندہ، چھت پہ سے اوپر چلے گئے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے وہ نبی ہیں کہ جو آج تک زندہ ہیں. اس کے علاوہ بھی 2-3 نبی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام. یہ انبیاء بھی وہ ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں اور ان کو ابھی موت نہیں آئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اب تک سلامت رکھا ہے، اور قیامت قریب وہ انشاءاللہ جو ہے وہ واپس آئیں گے. تو آپ بڑے غور سے آپ بھی سن رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ بالکل، میں بھی سن رہا ہوں. اچھا لگ رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام یقیناً واپس ظاہر بات ہے، بچوں کو تو آپ سنا رہے ہیں کہ زندگی اس اعتبار سے کہ جس طرح ہم جس کو ظاہری طور پر زندگی، ورنہ انبیاء کرام تو سبھی بے شک زندہ ہیں. بے شک ہاں، انبیاء کرام ایسے زندہ ہے، لیکن کیونکہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ جو بھی آئے گا اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا اس پروسیس سے بھی گزارنا ہے، اس کے بعد ان کو دوبارہ حیات ملتی، زندگی وہ حیات ملتی. بہت شکریہ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے.